بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم کلاس نمبر 60 میں حاضر ہیں۔ یہ سبق نمبر 60 بھی ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے دوستو، یہ بھی اس میں متمکن کی قسموں سے تعلق رکھنے والا ہے۔ بارہا آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اس میں متمکن کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اعراب بالحرکت والی، دوسری قسم وہ اعراب بالحروف سے تعلق رکھنے والی تھی، پھر تیسری قسم ہے اعراب تقدیری۔ تو ابتدائی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اعراب 3 قسم کا ہوتا ہے، یا تو تقدیری ہوتا ہے، یا تو حرف سے ہوتا ہے، یا حرکت سے ہوتا ہے۔ حرکت کا مطلب دوستو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب ہو، حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ تو اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں وہ اعراب آنے کے لحاظ سے 3 قسموں میں منقسم ہے۔ کچھ ایسی قسمیں ہیں اس میں متمکن کی جن کو اعراب حرکت یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے سے آتا ہے۔ پھر اس میں متمکن کی کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں جن کے اندر اعراب حروف کے ذریعے سے آتا ہے، یا تو واو کے ذریعے سے، الف کے ذریعے سے، یا کے ذریعے سے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اعراب اس میں متمکن کی ایک قسم میں تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیری کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظوں میں دکھائی تو نہیں دیتا ہے، لیکن وہاں پہ کسی خاص اعراب کو مانا جاتا ہے اور اس کو فرض کر دیا جاتا ہے، اور پوشیدہ طور پر اس کو مراد لیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں لفظ کچھ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن اعراب کے لحاظ سے وہاں پہ کوئی نہ کوئی اعراب اندرونی طور پر متعین اور مخصوص ہوتا ہے۔ تو دوستو بحمدہ تعالی ہم لوگوں نے اعراب اس میں متمکن کی 2 قسموں کو ہم پڑھ چکے، یعنی حرکت سے تعلق رکھنے والے اعراب کی قسمیں جو ہیں، حرکت سے تعلق رکھنے والی قسمیں تو وہ 5 تھیں، تو وہ بھی ہم پڑھ چکے۔ پھر حرف سے تعلق رکھنے والی جو قسمیں ہیں، یعنی جن کے اندر حرف اعراب بنتا ہے، تو اس کی بھی قسمیں تھیں، ان کی تعداد 7 تھی، تو وہ قسمیں بھی ہم پڑھ چکے۔ تو اب ہم تیسری قسم میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ تیسری قسم یہ اس میں متمکن کی بالکل آخری قسم ہے اعراب کے لحاظ سے۔ تو تیسری قسم جو ہے اعراب کے لحاظ سے اس میں متمکن کی، اس کے اندر 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو تقدیری اعراب آتا ہے۔ تو اس کی تشریح ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دوستو۔ یہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اعراب تقدیری بحرکت۔ یہ اعراب تقدیری بحرکت مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والی جو قسمیں ہیں، تو اس میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کے اندر اس لفظ کے اوپر، اس اسم کے اوپر تقدیری اعراب مانا جاتا ہے۔ تقدیری اعراب ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے اعراب، دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ جو پوشیدہ رہنے والا اعراب ہے وہ کون سا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو پوشیدہ رہنے والا جو اعراب ہے، یہ 4 قسموں کے اندر، جن قسموں کے اندر پوشیدہ ہے، تو وہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ یہ جو اعراب تقدیری کی 4 قسمیں ہیں، تو اعراب تقدیری کی 4 قسموں میں سے کچھ ایسی قسمیں ہیں جن کے اندر اعراب پوشیدہ تو ہوتا ہی ہے، تبھی تو وہ تقدیری کہلا رہا ہے، مگر وہ جو پوشیدہ رہنے والا اعراب ہے وہ حرکت کے ذریعے سے ہے۔ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حرکت پوشیدہ ہوتی ہے، یا تو زبر، یا تو زیر، یا تو پیش۔ پوشیدہ ماننے کی 2 صورتیں ہیں، یعنی اعراب کو پوشیدہ رکھنے اور ماننے کی 2 شکلیں ہیں، یا تو حرف پوشیدہ ہوگا اعراب بالحرف، یا اعراب بالحرکت وہ پوشیدہ ہوگا، یعنی حرکت پوشیدہ ہوگی یا حرف پوشیدہ ہوگا۔ تو دوستو یہاں پہ جو قسمیں اب لکھی جا رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں وہ ہے
اعراب تقدیری جبکہ اس کے اندر پوشیدہ رہنے والا تقدیری اور چھپا ہوا جو اعراب ہے وہ حرکت سے تعلق رکھتا ہے، اسی کو یہاں پہ ان الفاظ میں لکھا گیا کہ اعراب تقدیری بحرکت، یعنی حرکت کے ذریعے، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے سے پوشیدہ اعراب۔ دوستو یہ بات ہم آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ چاہے وہ حرکت کو پوشیدہ مانے یا حرف کو پوشیدہ مانے، کوئی بھی اعراب ان قسموں میں دکھ کے نہیں آتا۔ ہاں البتہ ایک آدھ ایسی قسمیں ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا لفظی اعراب بھی پایا جاتا ہے، اس کی تصریح آپ کے سامنے بعد میں آئے گی، وضاحت ہوگی۔ تو دوستو یہ دیکھیے اعراب تقدیری بحرکت کی میں پہلی قسم لکھنے جا رہا ہوں، یہ جو پہلی قسم ہے۔ پھر دوستو اب جو لکھی جانے والی قسم ہے یہ اسم متمکن کی 13ویں قسم ہے، یعنی 16 قسموں میں سے ہم 12 قسموں کا سفر طے کر چکے، پھر یہ 13ویں قسم ہے، پھر اعراب تقدیری کے لحاظ سے پہلی قسم ہے۔ تو اس کا یہ جو نام ہے دوستو اس کو ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے اسم مقصور۔ یہ دیکھیے اسم مقصور، یہ ہے اسم مقصور، یہ اس قسم کا نام ہے، اس قسم کا نام ہے اسم مقصور، یعنی جو لفظ بھئی اسم مقصور کے طور پر ہوگا تو اس لفظ کا اعراب کس حالت میں کیا مانا جائے گا، اس کے سلسلے میں ایک قسم ہے۔ تو یہ نام دوستو یہ ایسے ہی ہے، یہاں پہ 13ویں قسم کا نام، اسم متمکن کی 13ویں قسم کا نام بھئی ایسے ہی اس کو رکھا گیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے والی قسموں کے نام تھے۔ نام کے طور پر ہم نے اسماء ستہ مکبرہ یہ بھی پڑھا تھا، تثنیہ حقیقی، تثنیہ لفظی، تثنیہ معنوی، پھر جمع مذکر سالم حقیقی، لفظی، معنوی، مفرد منصرف صحیح، قائم مقام سے، یہ سب وہ جو الفاظ تھے، نام تھے، نام قسموں کے نام آئے تھے، بطور نام ان کو ذکر کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو یہاں پہ بھی بطور نام یہ جو 13ویں قسم ہے اسم متمکن کی اور تقدیری اعراب کی پہلی قسم ہے، اس کا نام اسم مقصور ہے۔ تو یہ اسم مقصور کہتے کس کو ہیں، وہ کس انداز کا ہوتا ہے، کس شکل و صورت میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی دیکھیے تاکہ ہمارے لیے آگے بیان کی جانے والی اعراب کی جو شکل بتائی جا رہی ہے اس کے اندر آسانی ہو۔ دوستو اسم مقصور کس کو کہتے ہیں، یہاں میں تعریف لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے اسم مقصور کی تعریف، یہ ہے اسم مقصور کی تعریف۔ تو اسم مقصور کس کو کہتے ہیں، ایسا اسم، یہ دیکھیے ایسا اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، بھئی ایسا اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ تو دوستو یہاں ٹھہر کے ہم کو سمجھنا پڑے گا الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال تو پہلے لکھ دیتا ہوں، دیکھیے یہاں پہ مثال لکھ دی جا رہی ہے موسیٰ کی، پھر یہاں پہ ایک اور مثال لکھنے کی طرف ہم جا رہی ہے، بھئی عصا کی مثال ہے۔ تو اس میں مقصور کس کو کہتے ہیں، یہ الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں، الف مقصورہ کا مطلب بھئی ایسا الف، یہ دیکھیے الف ہے۔ تو عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں الف ہوتا ہے لیکن الف کے بعد حمزہ بھی آتا ہے، بھئی الف کے بعد حمزہ بھی آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے یہاں پہ ایک لفظ لکھ رہا ہوں میں، یہ ہے حمراء، یہ حمراء۔ تو یہاں پہ الف ہے لیکن الف کے بعد حمزہ بھی پایا گیا، تو جس الف کے بعد حمزہ ہو اس کا نام ہے الف ممدودہ۔ یہ دیکھیے الف ممدودہ، یہ الف ممدودہ ہے۔ تو الف ممدودہ سے بچنے کے لیے اور اس سے پرہیز کر کے چلنے کے لیے یہاں پہ یہ قید لگائی گئی الف مقصورہ کی۔
تو اب الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں، وہ بات بالکل آسانی سے واضح ہو جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس الف کے آخر میں حمزہ ہو تو وہ ہوا الف ممدودہ۔ تو جس الف کے آخر میں حمزہ نہ ہو، جیسے کہ عصا کا لفظ ہے، یہاں دیکھیں عصا، تو آخر میں الف آ رہا ہے، یہ بھی دوستو یہ بھی آخر میں الف ہے، یہ کھڑا زبر ہے ایسا دیا جا رہا ہے، لیکن یہ الف ہی ہے، یا کہ اوپر جب بھئی الف لکھنا ہو تو اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو ہم کھڑا زبر کہتے ہیں۔ کھڑے زبر میں اور الف میں، یعنی بغیر حمزے والی الف میں اور کھڑے زبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف طرز تحریر کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے، تو یہ بھی الف ہے چونکہ موسیٰ ہم کھینچ کے کہہ رہے ہیں، تلفظ سے پتہ چل رہا کہ الف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، تو جس پہ لکھا جا رہا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہے، جو لکھا جا رہا ہے اس کا حساب کتاب ہے، اور وہ ہم دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ موسیٰ یا عصا، یہ جو مثالیں ہمارے سامنے آئی، تو ان مثالوں کا تعلق بھئی الف مقصورہ سے ہے۔ جہاں کہیں جو بھی اسم بھئی عربی زبان میں اس نوعیت کا دکھائی دے کہ جس کے آخر میں الف ہو پھر حمزہ نہ ہو، تو وہ اسم مقصور کہلایا جاتا ہے، وہ اسم مقصور کہلاتا ہے۔ تو لہذا دوستو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ہے الف مقصورہ والا، یہ بھی ہے الف مقصورہ والا، جس کو ہم کل ملا کر الف مقصورہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیے اسم مقصور، مطلب ایسا اسم جس کے اندر الف مقصورہ ہے، یہ بھی ہے اسم مقصور، تو اسم مقصور نام ہو گیا اس کا، کیونکہ الف مقصورہ اس کے اندر پایا گیا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یحییٰ ہے، پھر بھئی عیسیٰ ہے، یہ سب الف مقصورہ والے ہیں اور یہ اسم مقصور کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الف مقصورہ والا جو اسم ہے جس کو اسم مقصور کہا گیا، تو اسم مقصور یہ اسم متمکن کی 13ویں قسم ہے، اور اعراب تقدیری کی پہلی قسم ہے۔ تو تقدیری کا مطلب تو آپ کے سامنے آ چکا، ابھی میں نے بیان کیا، اس سے پہلے بھی وضاحت ہوئی تھی۔ تقدیری کا مطلب وہاں پہ بھئی اعراب کو پوشیدہ مانا گیا ہو۔ تو دوستو یہ موسیٰ اور عصا یہ اسم مقصور سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پہ باضابطہ اعراب دکھائی نہیں دیتا، پھر لکھائی نہیں دیتا، صرف مانا جاتا ہے، پوشیدہ طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو موسیٰ کا لفظ ہے یا عصا کا لفظ ہے، یہ اگر پیش کی حالت میں آئے، جیسے کہ ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ پہ تحریر کروں گا، پیش کی حالت میں اگر یہ آئیں، ایسے الفاظ پیش کے مقام پہ آئیں، محل رفع میں دکھائی دیں، تو ایسا سمجھ لینا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو اسم مقصور ہے پیش کی حالت میں اگر آئے تو وہاں پہ رفع یعنی پیش پوشیدہ ہوگا، پیش مانا جائے گا، پیش کی حرکت کو تسلیم کیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں اسم مقصور والے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، یہ اگر زبر کی حالت میں آئیں، یعنی ایسی جگہ پہ آئیں جہاں پہ زبر آنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو وہاں پہ زبر پوشیدہ مانا جائے گا، وہ الف یا نہیں۔ ابھی جو قسمیں چل رہی ہیں وہ بھئی اعراب تقدیری بحرکت کی چل رہی ہے۔ 4 قسموں میں سے دوستو یہ جو قسم ہے اسم مقصور کی، تو اس کے اندر حرکت کو پوشیدہ مانا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ الفاظ ہیں اسم مقصور کے، یہ جو اسم ہے یہ اگر زیر کی حالت میں آئیں، زیر کے مقام پہ آئیں، تو ایسی صورت میں وہاں پہ کھلا زیر پوشیدہ مانا جائے گا، کوئی حرف نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تینوں مقامات میں بھی، مطلب اعراب کی تینوں شکلوں میں بھی حرکت کو ہی اعراب مانا جا رہا ہے، حرکت کو ہی اعراب مانا جائے گا اور مانا جا رہا ہے۔ دوستو یہاں تک ہماری گفتگو چلی، پھر ہم چلتے ہیں باضابطہ تینوں حالتوں کی مثالوں کی طرف۔ جیسا کہ ابتدا سے ہی اس میں متمکن کی قسموں کو جب سے ہم نے شروع کیا تو مثالیں بھی ساتھ ساتھ درج کی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ مثالوں کو بھی دیکھتے ہم چل رہے ہیں۔ تو دوستو میں یہاں پہ پھر وہی پرانے حساب سے مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ یہ دیکھیے میں نے لکھ دیا یہاں پہ ذہبہ کا لفظ، یہ ذہبہ،
تو آپ کے سامنے یہ بات اس سے پہلے بارہا آ چکی ہے کہ ذہبہ فعل ہے، اس کے بعد کا جو مقام ہے فاعل کا ہے، تو فاعل کو پیش ہوتا ہے، یعنی پیش کا مقام آنے والا ہے۔ تو ذہبہ کے بعد کا جو محل ہے، مقام ہے، وہ پیش کا ہے۔ تو یہاں پہ پیش کے مقام پہ پیش آنے کی جگہ میں موسیٰ کا لفظ لکھ دیا، موسیٰ کا لفظ لکھ دیا، تو یہ ہے اس میں مقصور۔ تو ذہبہ کے بعد پیش کے مقام پہ اس میں مقصور آ گیا، تو لہذا پڑھا جائے گا موسیٰ، پیش نہیں دیا جائے گا، موسیٰ یوں نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ ہے اعراب تقدیری والی قسم۔ تو پوشیدہ رکھنا ہے، پوشیدہ ماننا ہے، لیکن اس کو تلفظ میں پڑھنا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دوستو ذہبہ کے بعد پیش کے مقام میں چونکہ موسیٰ کا لفظ آیا، تو یہاں پہ بھئی رفع مانا جائے گا، یعنی پیش مانا جائے گا، اور یہ بولا جائے گا کہ دراصل، در حقیقت، دراصل یہاں پہ موسیٰ کو پیش آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ پیش آ رہا ہے تو دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، تو بولے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اسی لیے تو اس کو تقدیری کہا گیا۔ یہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اعراب دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا دوست۔ تو دیکھنے میں تو الف ہے، لیکن مانا جائے گا وہاں پہ پیش کو، بطور اعراب پیش کو مانا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہے انا، تو آپ جانتے ہیں کہ انا کے بعد والا مقام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زبر والا مقام۔ زبر والا مقام، تو زبر والے مقام پر حرکت کے طور پر زبر ہی کو مانا جائے گا، یہ نصب، پھر یعنی زبر۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے پہلے سے جو چل رہا اسی کی طرف میں آتا ہوں۔ پھر دیکھیے یہ جو موسیٰ کا اعراب ہے، حالت رفعی میں نے پیش آنے کی حالت میں ضمہ، اب مانا جانے سے تعلق ہے تو اس لیے کیا بولیں گے اس کو، ضمہ تقدیری، یعنی تسلیم کیا ہوا، مانا ہوا، پوشیدہ طور پر مانا ہوا ضمہ ہوگا، پیش ہوگا، پیش ہوگا ضمہ۔ پھر یہاں دیکھیے زبر ہے، یہاں پہ زبر مانا جائے گا موسیٰ کے لفظ کو، نہ کہ وہ الف جو دکھائی دے رہا وہ مانا جائے گا۔ وہ اس لیے بار بار عرض کرنے کی ضرورت پڑی دوستو کیونکہ اعراب بالحروف کے اندر ہم نے پڑھا کہ الف بھی اعراب آتا ہے، بھئی اعراب الف بھی ہوتا ہے نا، وہ الف یا اعراب بالحروف، حروف کے اعراب، بھئی اعراب کے حروف تو یہی ہیں، وہ الف یا، تو کہیں ذہن میں یہ نہ آئے ہمارے کہ دیکھیے یہاں پہ تو الف آ رہا ہے، یہاں پہ بھی الف آ رہا ہے، تو یہ تو ہوا ہے حروف کے ذریعے سے اعراب، تو ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ حرکت کے ذریعے سے اعراب ہونے والا ہے، اس کو ماننا ہے ہم کو حرکت کے طور پر اعراب کو۔ تو یہ ہے حالت نصبی میں فتح تقدیری، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوستو یہ دیکھیے میں زیر کی حالت والی مثال دے رہا ہوں، یہ ہے میم موسیٰ۔ تو من کے بعد چونکہ زیر کا مقام ہے تو یہاں پہ زیر آنا چاہیے تھا، مگر چونکہ وہ اس میں مقصور ہونے کی وجہ سے تقدیر اعراب ہوگا، تو یہاں پہ بھی زیر کو پوشیدہ مانا جائے گا، زیر کو پوشیدہ مانا جائے گا، یعنی زیر۔ تو یہاں پہ بھی وہ قانونی حساب سے اس طرح بولا جائے گا کہ حالت جری میں کسرہ تقدیری، یعنی پوشیدہ کسرہ ہوگا، حالت جری میں پوشیدہ زیر مانا جائے گا، پوشیدہ زیر ہوگا۔ تو بحمدہ تعالی دوستو ہم اس میں متمکن کی قسموں کے اختتامی مراحل کی طرف چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں۔ تو اس میں متمکن کی یہ 16 قسموں میں سے یہ 13ویں قسم ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بھائی اگلے مرحلے میں اگلی کلاس میں 14ویں قسم کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد 15ویں قسم آئے گی، پھر اس کے بعد 16ویں قسم آنے کے بعد یہ جو اس میں متمکن کا ایک طویل اور لمبا سفر بحیثیت اعراب ہم نے شروع کیا تھا، اس کا اختتام عمل میں آئے گا۔
پھر اب ہمارے مد نظر یہ ہونا ہے، خاص طور پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے دوستو، بھئی اس طریقے کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے، یعنی اس میں مقصور کے طور پر بھئی آخر میں الف والے، کہ ایسا الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، وہ اس میں مقصور کہلائیں گے۔ پھر اس میں مقصور کا اعراب حرکت کے ذریعے سے ہی ہوگا، مگر وہ حرکتیں پوشیدہ ہوں گی، حرکت کو پوشیدہ مانا جائے گا، چھپا ہوا مانا جائے گا، چھپی ہوئی ہوں گی۔ تو لہذا ذہب موسیٰ میں بھئی اعراب جو پوشیدہ ہے وہ ضمہ یعنی پیش ہے۔ پھر ان موسیٰ میں جو اعراب آ رہا ہے وہ زبر ہے، یعنی حالت نصبی میں فتحہ تقدیری ہے، پوشیدہ ہے۔ من موسیٰ، من کے بعد جو لفظ آ رہا ہے موسیٰ، اس کے اندر جو اعراب آ رہا ہے پوشیدہ طور پر وہ زیر ہے، اس لیے اس کو حالت جری میں کسرہ تقدیری کہا گیا۔ تو یہ تینوں قسم کے اندر بھی تقدیری اعراب ہو رہا ہے، یعنی اس میں مقصور جو اس میں متمکن کی 13ویں قسم ہے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں بھی تقدیری ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ وہاں ہم اعراب دینے کی، تلفظ میں اعراب دینے کی اور لکھنے میں اعراب دینے کی کوشش نہیں کرنا ہے، یعنی موسیو، موسیا، موسی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موسیٰ ہی رہے گا، لیکن سمجھا جائے گا وہ پیش کے ساتھ حالت رفعی میں، زبر کے ساتھ سمجھا جائے گا وہ حالت نصبی میں، زیر کے ساتھ سمجھا جائے گا حالت جری میں۔ دوست پھر آخری جو بات ہے وہ میں عرض کر کے اپنی کلاس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں ہے آخر میں ہر جگہ بھئی الف، تو اس کو اگر ہم باضابطہ طور پر، کھلے طور پر پیش زبر زیر دیں گے تو دوستو وہ اس میں مقصور باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں مقصور کہتے ہیں ایسے اسم کو جس کے آخر میں الف ہو۔ جب ہم اس کو حرکت دیں گے باضابطہ کھلے طور پر، موسعو مثال کے طور پہ، یا موسع زبر دیں گے، بھئی الف کے اوپر اگر ہم زبر زیر پیش دینے کی کوشش کریں گے تو وہ الف باقی نہیں رہے گا، وہ تو حمزہ بن جائے گا، جبکہ اس میں مقصور اس اسم کا نام ہے جس کے آخر میں الف ہو۔ تو اس میں مقصور جس کو کہتے ہیں یعنی وہ الف والا ہوتا ہے، تو اس کے الف کو برقرار رکھ کر اس کو اس میں مقصور کے طور پہ باقی رکھنے کے لیے کھلے طور پر، تلفظ کے طور پر اور کتابت کے طور پر اس کے اندر حرکتوں کو نہیں دیا گیا، صرف حرکتوں کو مانا گیا تاکہ الف باقی رہے اور وہ اس میں مقصور کہلائے۔ تو دوستو یہ جو سبق تھا یہ اس میں مقصور کے تعلق سے تھا۔ تو یہ اعراب تقدیری کی پہلی قسم تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اگلی کلاس میں ایک نئی قسم کے ساتھ بھئی آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔